غلامی کی طرفیں ہو رہی ہیں. تو پتہ ہی نہیں ہے کس کے کیا فنکشن ہے, کس کے کیا ایگزیبیشنز ہیں, کیا چیزیں ہیں, لوگوں کو پتہ ہی نہیں. بس وردی دیکھو, عہدہ دیکھو, نام دیکھو, طریقے ہی بدل دیتے ہیں. صحیح بات ہے. نو سینس. چاروں کا قصور کیا ہے, تو جہل لگا گیا, جہلوں کی طرف لگے ہوئے ہم. نہیں ابھی میں مہنگائی کی ہے, مہنگائی آگے کرے گا, مزید کرے گا تو تکلیف تو ہوگی نا لوگوں کو, سمجھے نا. پھر یہ جرنیلوں کی اور بیوروکریسی کی جو ہے وہ پیٹ کیسے بھریں گے, بیوروکریسی کا پیٹ کیسے بھرے گا, سمجھے نا. ان کا پیٹ تو بھرنا ہے نا اب, تو پھر ظاہری بات ہے. ابھی میں گالیاں دینے سے کیا ہوتا ہے, کچھ نہیں ہوتا. ہاں اٹس ٹو لیٹ ہو گیا نا, بالکل. ٹو لیٹ. تو یہ ساری جو بات کی ہیں ہاتھاں نال لائیاں گنڈا ڈنڈا نال کھولیاں پہنیاں. بالکل بالکل صحیح یہ بات. جو ہے انہوں نے ہاں اس پارٹی کو, ہم بہت عرصے سے کو جگا رہے تھے یہ نہیں, لیکن یہ میڈیا کا بہت بڑا قصور ہے. اب میڈیا بیشک کے خلاف لگا ہو, جو مرضی کرے, لیکن انہوں نے جو پھیلاؤ کیا, جو لوگوں کا دماغ بنایا تھا, اس حساب سے میڈیا بھی ان جرائم میں شامل ہے جو اس حکومت کو لا کے جرم کیا گیا ہے نا بھائی جی. بالکل بالکل. میڈیا بھی اس کا پورا حصہ دار ہے, سزائیں اس کے لیے بھی ہونی ہے. ان لوگوں میڈیا نے بہت غلط کیا صحیح راستہ دکھایا. ہاں میڈیا نے بہت غلط کیا, سمجھا. انہوں نے بہت زیادہ جو خواب دکھائے نا ان لوگوں کو, عمران خان کی وجہ سے بہت زیادہ خواب دکھائے تھے, وہ اب چکنا چور ہو رہے ہیں, ٹوٹ رہے ہیں, سمجھے نا. لوگوں نے بہت زیادہ امید لگا دی تھی, اصل بہت امید لگائی ہے عمران خان سے, پی ٹی آئی سے بہت امید لگا دی تھی, لیکن زیادہ غلط ہوا نا. اگر ہماری بات لوگ سمجھتے تو کہ سمجھ آتی ہے. ہمیشہ جو کہا ہے کہ جمہوریتوں میں کبھی بھی انقلابی باتیں نہیں ہو سکتی, انقلابی اقدامات نہیں ہو سکتے. جمہوریت میں جمہوری باتیں ہوتی ہیں, یا جمہوریت کے سلسلے ہوتے ہیں, منافقتیں ہوتی ہیں, جھوٹ ہوتا ہے, خواب ہوتے ہیں, سہانے سپنے ہوتے ہیں. یہ چیزیں ہوتی ہیں جمہوریت میں, جو کہ سیاستدان زمین آسمان کے انقلاب میں لاتے ہیں. تو جو پورا نہیں کر سکتے. صحیح بات ہے. لیکن امید ہے کہ ملک افورڈ کر سکتا ہے اس طرح کی بھانڈ بازیوں کو یا نہیں, کیونکہ وہ کبھی کبھی ملک افورڈ نہیں کر سکتے. ان کی جو ہے پسلی ہوتی ہے ملک کی کہ وہ افورڈ کریں. تو اکثر کی حالت ہوتی ہے کہ وہ یہ جھوٹے خوابوں کو افورڈ نہیں کر سکتا. آلریڈی حالت خراب تھی, پسلی تھی اس کی. اس کے لیے ٹھوس اقدام اور ٹھوس باتیں ہونی چاہیے تھی. اور تو وہ زمین آسمان کی قرار میں افسوس کی بات یہی تو ہے نا. اب فوج اور بیوروکریسی اسٹیبلشمنٹ سب لوگ اس کو سپورٹ کر رہے ہیں. عوام سڑکوں پہ نکل کے ڈنڈے کھا رہے ہیں, ڈنڈے ماری جائیں گے, ان کو خون بہ رہا ہے عوام کا. تو ہم نے کہتے ہیں آج بھی کوئی نوٹس نہیں کر رہا, یا تو نا کہ ان کے کوئی احتیاط نوٹس ہو. یہ تو ویسے تو ایک بات یہ سچ اور حق ہے کہ دنیا میں جمہوریتیں کریش کر رہی ہیں, کیونکہ دنیا کو لوگوں پر چلتا جا رہا ہے. جمہوریتیں جو ہوتی ہیں نا وہ کبھی بھی انسانوں کے لیے اچھی نہیں ہوتی. صحیح بات ہے. مگر اب جو پاکستان کی سچویشن ہے وہاں پہ جو جس طرح میں بھی آپ کو کہہ رہا تھا نا کہ تم نے نوکریاں روزگار دینے کی بات کی تھی, تو روزگار تو چھین رہے. میں تو کئی واقف میرے لوگ ہیں جو بتاتے ہیں کسی کی کوئی جاب چلے گی, کسی کو چلے گی, کسی کو جاب ہی نہیں ہے. اور جو لوگ خود روٹی کما رہے ہیں اپنے, چاہے وہ ٹھیلے پہ بیٹھ کے, فٹ پاتھ بیٹھ کے کما رہے ہیں, جو بھی کر رہے ہیں, ان کو تم نے ان کو برباد کیا, ان پہ بلڈوزر چلا دیے, تباہی لے آئے. تو پہلے ان کو روزگار دو, تو اس کے بعد یہ چیزیں کرو. بچارے روٹی کما رہے ہیں مر کے پیسے کے, تم ان لوگوں کو ان کی روزگار سے اکھاڑ رہے ہو. تو نوکریاں ہو یا روزگار ہو وہ تو دے نہیں رہے, وہ تو برباد کر رہے ہیں. لوگوں کا خواب کچھ اور تھا, یہ اس میں نہیں بہتری کریں گے. انہوں نے کسی کو کھاڑنا ہے. بالکل بالکل. پہلے ان کے لیے چھوٹے چھوٹے جو ہے اسپاٹ بنا کے دو ان کو, جسے نہیں وہ جمعہ بازار والے میں میں نے کبھی اسلام آباد دیکھا رہتا تھا, چھوٹے چھوٹے اسپاٹس ہوتے ہیں نا, وہ دیدی ہوتے ہیں, ہوتے ہیں کہ آپ ایک ہی لائن میں. تو آپ وہ بنا کے تو ان کو, تاکہ ان کا روزگار تو ختم نہ, کسی کے گھر میں روٹی نہیں آ رہی ہوگی تو اکھاڑ دیے, بلڈوزر پھیر دیے, اتنا لوگوں کا مال اور مطابق بلڈوزر چلا دیے. ٹماٹر اور دال میں کس طرح چلا رہے ہیں, کوئی طریقہ کار تو نہیں ہے. وہی نا, مطلب لوگ کافی لوگوں کے انہوں نے دکانیں کرائی ہیں. تو اب وہ ایک جگہ میں نے ویڈیو دیکھی ہے کہ وہ پوچھ کے آ رہا ہے کہ جی دیکھیں جی یہ ساری سڑک تک آئی ہوئی ساری دکانیں کرا دی ہیں, اور ایک پتہ نہیں وہ
کوئی اس کا ہے جج ہے یا کوئی بیرسٹر ہے، اس کا گھر کی دیوار جو ہے وہ آئی ہوئی ہے اس وہاں تک، روڈ تک آئی ہوئی ہے، اس کو نہیں گرایا، لیکن اس کے ساتھ کی ساری جو دیواریں گرا دی ہے. اب وہ پورا روڈ دکھا رہا ہے کہ آپ دیکھیں کہاں کہاں دکانیں گرائی ہیں، کہاں کہاں پہ جو ہے بلڈوزر پھیلے ہیں. لیکن جتنے بھی امیر لوگ ہیں، جتنے بھی جو اثر اسوق والے لوگ ہیں، ان کے گھر جو ہیں، ان کی جو دیواریں ہیں وہ روڈوں تک گئی ہوئی ہیں، ان کو نہیں ہٹایا انہوں نے، ان کو ویسے چھوڑ دیا. تو اس وقت غلط ہے نا. جب انصاف کرنا ہے تو ساروں کے ساتھ کرو، جب پکڑنا ہے سب کو پکڑو، اگر سب کے ساتھ ایک سارا سلوک کرو تو بات تو پھر وہی ہوگی کہ جو یہ تو سلسلہ پہلے بھی چل رہا تھا. اگر یہ صالح حسن پہلے سلسلہ چل رہا تھا تو پھر ان سلسلوں کو کرنے کی کیا ضرورت تھی، لوگوں کو تنگ کرنے کی کیا ضرورت تھی اگر ویسے ہی سلسلہ چلنا تھا. تو یہ تو غلط ہے نا. پھر سمجھے نا، ایسے تو نہیں ہونا چاہیے. لوگ روٹی تو نہیں تھی نا، یہ ٹھیک ہے، یہ غلط ہے کہ جیسے جامزات یہ وہ وغیرہ، یہ چیز غلط ہے، ٹھیک ہے. یعنی لیکن لوگ برسوں سے اس کے اوپر کام کر رہے تھے، اس کے اوپر روٹیاں کما رہے تھے، روزی کما رہے تھے، ٹھیلے لگا رہے تھے وغیرہ وغیرہ، بڑھوتی نہیں تھی. اب ان کا کام یہ تھا، ایک سینس کی بات ہے کہ یہ اتنے لوگوں کو یہ تماشا دکھانے کا اور اپنی کارکردگی دکھانے کے لیے تم یہ چین کو اکھاڑ رہے ہو، پچاڑ رہے ہو، ان لوگوں کا بیڑا غرق کر رہے ہو، ان کی روزگار کے جنازہ نکال رہے ہو. صرف اپنی کارکردگی دکھانے کی بہتر ہوتا پیشنس کے ساتھ پہلے پلان کرو، پلان کر کے مہینہ دو مہینے میں ہر جگہ پلان کرو. آخر کس لیے بیٹھے میئر اور دوسرے تیسرے لوگ کس لیے بیٹھے ہیں؟ یہ منسٹر کافی کے لیے بیٹھیں گے. یہ پہلے پلان کرو، ایل ڈی او سی ڈی او یہ وہ لیٹر بٹم، یہ لوگ یہ پہلے پلان کریں کہ یہاں اس جگہ سے ہم یہ اکھاڑنے بندے، یہاں دیکھیں گے 10 بندوں نے ٹھیلے لگائے ہوئے ہیں، ان 10 کے روزگار جائے گا، ان کو وہاں پہ اس کا متبادل دو، وہیں دو لگی اور متبادل دو، اس کے بعد پھر ان چیزوں کو اکھاڑو، پھر سکون سے لانگ ٹرم کرو. یہ تو کریں گے. بالکل بالکل. دیکھیے بھٹوں کی بندش کر دی 3 مہینے کے لیے. بھٹوں سے جو اینٹوں کے بھٹے ہیں اس کے لیے کتنا غریب آدمی وہاں روزی کماتا ہے. کیوں جی؟ اس لیے کہ وہ کیا کی تھی، وہ اسموک کی وجہ سے بٹے 3 مہینے کے لیے بند کر دیے ہیں. کیا ان سے لوگوں کو متبادل روزگار دیا گیا ہے؟ پوچھا جا رہا ہے کہ بھٹوں پہ جو ہزاروں لوگ کام کرتے ہیں، پورے ملک کے بھٹوں میں لاکھوں روپے کے کام کرتے ہوں گے، ان کو روزگار دیا انہوں نے؟ ان کے 20 بچوں کے لیے، ان کے خاندانوں کے روزگار کا بندوبست کیا؟ کوئی نہیں. ان کا دل لگے ہوئے واحد قسم کے اقدامات کرنے، کیونکہ اس سے کہا تھا میرے پاس پتہ نہیں 200 ماہر ترین لوگوں کی ٹیم ہے، ایک بھی نہیں نکلا پوچھڑی کا. یہ ٹیم ہے، یہ کام ہو رہی ہے. سب جلد بازی میں کام کر رہے ہیں، سمجھے نا. انہوں نے پلاننگ کوئی نہیں کی، کوئی پلان نہیں تھا، سمجھے نا. اور سب جو ہے وہ غلط ڈیسیجنز ہیں، سب ڈیسیجنز جو ہیں وہ غلط ہے، سمجھے نا. کوئی ڈیسیجن صحیح نہیں ہے، اور کوئی مطلب ہے کوئی پالیسیز ہوتی ہیں، پالیسیز کے اوپر کام ہوتا ہے، کوئی نہیں ہے سن، کوئی نہیں. یہ سب جو ہے ٹکوسلے. اگر کوئی انصاف سے کبھی سوچے گا، جو ہمیں نیا جانتے ہیں وہ ہمارے پرانے ریکارڈ کو دیکھ رہے ہیں، اور جو ہمیں پرانا دیکھتے آ رہے ہیں وہ انصاف سے سوچیں. اگر حلالی ہے تو ان کو یہ سمجھ آ جائے کہ ہم اس وقت سے جو باتیں کرتے آ رہے ہیں، ان لوگوں کے بارے میں پیشن گوئی کرتے آ رہے ہیں کہ کس طرح کے لوگ ثابت ہوں گے، اس میں کس طرح کے لوگ ہیں، یہ کس طرح کی حکومت ثابت ہوگی، وہ آج ودن 4 ہفتے میں 8 ہفتے میں سامنے آ گیا. ہم اس وقت سے کہتے آ رہے ہیں جب لوگوں کو خمار چڑھا ہوا تھا پی ٹی آئی کا، ہم تب سے کہتے آ رہے ہیں. یہ ویژن تھا. صحیح بات ہے. انصاف والے لوگ جو صحیح بیٹھے ہوں گے، جو دیکھتے تھے ہمیں جو کہتے تھے وہ سچ ثابت ہو رہا ہے. اس کو لیڈرشپ کا ویژن کہتے ہیں، مگر یہ ماننے کو تیار نہیں ہے. ان لوگوں کے اوپر وہ لوگ ملائے جاتے ہیں. اب اس دوسرے وہ کوئی بختیار خسرو ہے، کوئی کھوتے کا کورا کیا کون ہے، وہ 5 سال مشرف کی حکومت میں وزیر ہے، 5 سال زرداری کی حکومت میں رہے، 5 سال نواز شریف کی حکومت میں وزیر ہے، اور اب پی ٹی آئی میں وزیر بن کے تو ان کے خلاف بول رہا. سوچے جب یہ تبدیلی لے کے آئیں گے. انصاف کی بات ہے نا، سوچیں کی بات ہے. ان لوگوں کے جرائم ہے. یہ قوم سے دھوکہ کوئی چھوٹی چیز نہیں ہے، اس کی بہت بڑی قیمت ادا کرنی پڑتی ہے. قوم اپنی ادا کرتی ہے، اور دھوکہ دینے والوں کا حشر قدرت کیسے کرتی ہے یہ تم کو پتہ ہی، پچھلا ریکارڈ دیکھ سکتے ہیں لوگ. بالکل صحیح بات ہے. ان لوگوں نے بہت بڑا، جو دوسروں کو کہتے ہیں نا نواز کے لیے کہتے ہیں، ہم نے سب کے لوگوں کو پتہ ہی نہیں نا، ہمیں جانتے نہیں، جو نہیں جانتے وہ بولتے رہتے ہیں. ہم نے سب کے دور میں ان کو کھدیڑا ہے، یہ غلطیوں کو کھدیڑا ہے.
مگر وہ لوگ ان سے یہ لوگ جو ہے ان لوگوں سے زیادہ جرائم پیش آئے کیونکہ انہوں نے لوگوں کو وہ خواب دکھائے، وہ ہوپس دی، وہ ان کی امیدوں کو سمان تک لے گئے جہاں جو یہ کر نہیں سکتے تھے. ہاں بالکل بالکل. لوگ بھی یہی سمجھتے ہیں کہ چرم اور ایک دم ڈنڈی پھرے گی اور ہر چیز بدل جائے گی نا، اس لیے کہتے ہیں نا ہمیں سیٹل ہو جانے دو تو پھر ہم کہیں گے. تم لوگ سیٹل اپنی کابینہ دیکھ لو، اپنے لوگ دیکھ لو جن کو تم لگا رہے ہو ان لوگوں کے ساتھ سیٹل ہونے کے بعد بھی تم کہتے ہو یہ سمجھتے تم لوگ سب تم کچھ نیا کر سکو گے. جیسے میں نے مثال دی کہ آدمی 3 حکومتوں میں وزیر رہا ہو، 3 لوگوں کے ساتھ وزیر رہا اور اب آج بیٹھ کے اس حکومت میں حکومتوں کو گالی نکالو، کچھ ضمیر ہی نہیں ہے، کوئی انسانیت نہیں ہے، کوئی ضمیر نہیں ہے. جب تک آپ بے ضمیر ہو مجھے تو حیرت ہوتی ہے اگلی پارٹیاں ایسے لوگوں کو کیسے لے لیتی ہیں تو اسپاٹوں میں مٹا دیتی ہیں. ہاں یہ بڑی عجیب بات ہے، ویسے عجیب کیسے ہے واقعی، بڑی اچھی بات ہے، بڑا نیک ہوتا ہے جن کے پاس. ہاں نیک کی بات نہیں ہے. تم نے بٹھا دیا تو یہ دعوے تمہارے کیوں لگے کہ نیا کچھ کریں گے تو مجھے اب اس کابینہ میں بھی نہیں سمجھ لیتا سب بغوازہ بھی ہمیں یاروں دوستوں کو پورا بانڈ دیا ہے جیسے کہتے دے گے سے چائے کا دانا نکال کے دے لو بس جلدی دے کیسی ہے. جب اسے ایئرپورٹ میں وزیر بہاری کو لے کے آتا عمرے پہ اس کے اسرائیل میں نام تھا اسی میں سمجھ آیا اس کے بہت ساری باتوں میں بات کر رہا ہوں. لا توڑنے میں سب سے آگے ہے، اس کا وہ انڈر کرائم سے بنا ہوا ہے. وہ بندہ وہی بندے لگایا گیا لا توڑنے والے. اگر ترین کو کسی نے اگر کریم کو سپریم کورٹ نے کہا دیا بھائی تم یو آر ناٹ تم جو ہو اہل نہیں ہو، تم نااہل ہو، شادی عمر کے لیے اور تم اس کو پرائم سے ہاؤس میں آرڈر دے رہے ہو. اور ایک لونڈا جو ہے لاکھ پتی کروڑ پتی لندن کے رہنے والا سے لا کے تم سرکاری عہدہ دے رہے ہو، اس کی بہن کو عہدہ دے رہے ہو، کس کس نے عہدے دیے جو ڈیزرو نہیں کرتے. تو پھر تم میں فرق کیا ہے؟ کوئی فرق نہیں. ہم تو کتنی کھلی واضح شفاف بات کر رہے ہیں نا کہ جب تم وہی کام کر رہے ہو جو پچھلے کرتے رہے ہیں تو تمہیں فرق کیا؟ کون سا نیا پاکستان؟ کون سا نیا پاکستان؟ اور یہ اصل میں بات ہے اب یہ بھی پرابلم کریٹ ہو گیا. دیکھو نا اب نیا پاکستان کا دھوکہ دیا اتنا بڑا کہ نیا پاکستان وہ تو ایک یعنی بہت بڑا ٹریجڈی ہوئی ہے پاکستان کی قوم کے ساتھ. دیکھو نا اب پرابلم یہ ہے کہ اب جو ہے میڈیا کو دیکھو کہ وہ واپس ٹرن لے رہا ہے، کہتا ہے کہ ہمیں پرانا پاکستان دو. اب سوچنے کی بات ہے، عقل دنگ رہ جاتی ہے ان لوگوں کی، خاص کر میڈیا کی، کہ یہ لوگ کس طریقے سے بات کو الٹ اور سیدھے کو الٹ کرتے ہیں کہ بھئی جب پرانے پاکستان میں کیا ہوا، وہی بربادی ہوئی، وہی تکلیفیں، وہی پریشانیاں، وہی لوگ جو ہے وہ ڈیزاسٹرز کے اندر رہے. اب نیا پاکستان آیا اس کے اندر بھی نیا ڈیزاسٹر ہے. اب یہ کہنے کا کیا مطلب ہے ویسے حسن؟ ویسے یہ عجیب بات نہیں کہ اب وہ لوگ یہ کوئی یہ کہے کہ مجھے واپس لے چلو اسی جگہ جہاں میں پہلے جو ہے کھائی میں گرا ہوا تھا، مجھے کھائی میں گرا دو. یعنی ہم آلریڈی کھائی میں گرے ہوئے تھے، ہم کھائی سے پھر دوسری کھائی میں گرے ہیں، اب ہم یہ کھائی پسند نہیں، ہم پرانی کھائی میں جاتے ہیں. یہ مطلب پہلے کھڈے میں تھے تو اب کھائی میں تو بہتر ہم کھڈے میں جائیں. یہ جو لاجک ہے پہلوں کی، یہ مجھے لوگ تو کہیں گے نا جی، لوگ بولیں گے نا کیونکہ اب آپ خود سوچیں کہ کچھ لوگ اس امید پہ ہر گھر میں بندہ بیٹھا ہے کہ مجھے نوکری ملے گی، جاب ملے گا، وعدے ہوئے ہیں جاب ملے گی، تو آلریڈی لوگوں کے رزق چھینے جا رہے ہیں اور لوگوں کے جابس پہ ان کو نکالا جا رہا ہے بے شمار اداروں میں سے اور وداؤٹ اینی ریزن. تو یہ جاب تو نہ دینے والی بات ہے. جاب دیے جا رہے ہیں ایک آدمی کو 50 لاکھ کی تنخواہ ہے تو ان کے قوم کے سے نچوڑا ہوا ٹیکس سے پیسہ اور اس طرح سے دیا ہوا، اور وہ جابس بھی آ رہی ہیں اپنے پیاروں کو اور اپنے لولا پوپوں کو. باقی عام عوام کو جن کو جاب ملنا چاہیے، جن کی گھر کی روٹی چلنی چاہیے، ان کو تو کچھ نہیں مل رہا. بالکل صحیح ہے، بالکل نہیں، بالکل ہے. تو پھر لوگ یہ کہیں گے نا کہ اب ایک آدمی کی جاب پہلے لگی ہوئی تھی، اب اس کو آپ نے نکال دی، تو وہی کہے گا نا مجھے نئے پاکستان سے کیا ملنا ہے، مجھے تو پرانے پاکستان میں رہنے دو. ہاں واقعی وہاں گھر کی روٹی بھی چل رہی ہے. بالکل صحیح ہے. لوگوں نے کوئی پلاننگ نہیں کی. یہ جو میں نے بات کی تھا اس دن کی، لوگوں نے اس کو فن سیکھ پائی، ان کے لیے ایک مزہ تھا، ان کے لیے ایک تفریح تھی. گھرنے کرنا، تقریریں کر لینا، جشن منا لینا، میچ کرنا، یہ تفریح تھی. ان کو خواب میں تو نہیں تھا کہ 4 شرط پڑ جائے گی. ہاں
پرفیکٹ، بالکل صحیح بات ہے، صحیح بات ہے واقعی. تو یہ جو ہے تیار نہیں تھے کیونکہ سر ہنر بازی اور ان چیزوں میں یہ پوری پیچھے جو ہے وہ اس میں بریٹن کو مزہ آتا تھا، عمران خان کو مزہ آتا تھا، جا رہا ہے ادھر جلسوں میں لوگ دیکھ کے خوش ہو رہے ہیں، نشہ چڑھا کے تو لگا ہوا تقریریں کرنا یہ وہ. لیکن جب وقت آیا اس وقت ان کو نہیں پتا تھا، یہ کہتے میرے بڑے بڑے قابل لوگ تھے، ان کو نہیں پتا کہ پاکستان کی اکانومی کی حالت کیا ہے، مینٹلی طور پہ معیشت کی حالت کیا ہے. میرا خیال ہے کہ مینٹلی طور پہ لوگ تیار نہیں تھے کہ ان کو حکومت ملے گی، یہ تو ایک دم ان کے سر پہ آ کے پڑی ہے تو ان کو پتہ لگا ہے. بتائیں یہ سوچے تھے یہی جو ہے ناچ گانا، یہی جو ہے مذاق جو ہے یہ سلسلہ چلتا رہے گا، یہ نہیں تو کوئی اور آ جائے، اگلے 5 سال بھی اسی طریقے سے ہم جو ہے ڈول دھماکے کرتے رہیں گے، جلسے کرتے رہیں گے. لیکن ان کو پتہ نہیں تھا کہ ایک دم جو ہے رسپانسبلٹی جو ہے ان کے سر پہ آ گرے گی، اور وہ یکدم جو رسپانسبلٹی تنقید کرتے رہے نا، دوسری قوموں کا تنقید کرتے رہے ہیں، آج وہیں کھڑے ہو کے یہ انہی پالیسیوں کا دفاع کر رہے ہیں کیونکہ ان کے پاس یہ ناڑی ہیں، یہ لونڈے ہیں، یہ مطلب ہے یہ بڈھے لونڈے ہیں، بہت بڈھے بہت لونڈے. یہ ان لوگوں کو پتہ نہیں تھا کہ حکومت میں مطلب کس طرح سے چلائی جاتی ہے، کیا ہونا ہے، یعنی کہ معیشت کو کھڑا کرنے کے لیے، معیشت کہاں کھڑی ہے، اس کو کھڑا کرنے کے لیے، استحکام دینے کے لیے کیا کرنا پڑے گا، یہ کرنا پڑتا ہے. یہ تو مطلب تنقید کرنا آسان تھا، اب ہم کر نہیں لیں گے کر لے رہے ہیں، یہ نہیں کریں گے مہنگائی نہیں ہوگی، مہنگائی ہو رہی ہے. ابھی جو کہا وہ سب ہو رہا ہے، جو کہا یہ نہیں ہوگا وہ یہ کر رہے ہیں، کیونکہ اب حکومت میں پتہ چلا ہے کہ گنگا کس رخ بہ رہی ہے. صحیح بات ہے، گنگا کی سرخ بہ رہی واقعی. بہت دکھ ہے اور افسوس ہے کہ اس قوم کے ساتھ بہت ظلم ہوا ہے. یہ تاریخ ساز، یہ ہماری باتیں لوگ یاد رکھیں، یہ تاریخ ساز ظلم ہوا ہے. لوگوں کو اتنے بڑے پیمانے پہ ان کو کریش کر دیا، ان کو ڈپریشن کا شکار کر دیا لوگوں کو. ہاں ڈپریشن ہو گیا، بہت بڑا ڈپریشن ہو گیا، ڈپریشن میں چلی گئی ہے، ذہنی بحران میں چلی گئی ہے قوم. ہاں یہ جو مرضی ناچ گانے کرتے رہے، تقریریں کرتے رہے، جب یہ بولیں گے بیٹھ کے ابھی مہنگائی کو ملک کو ٹھیک کرنے کی اور مہنگائی کرنی پڑے گی، تو لوگوں کو تو ویسے جان نکلی ہوئی ہے. اب دیکھو سی این جی، انہوں نے سی این جی کو 22.5 روپے مہنگا کر دیا ڈائریکٹ. سی این جی مہنگی ہونے کے ساتھ ساتھ وہ جو سی این جی پہ چلتی ہے نا بسیں چلتی ہیں، انہوں نے کرایہ بڑھا دیے. آئی 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 توبہ 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 استغفار. ہر چیز مہنگی ہو گئی ہے. توبہ توبہ ان کو کس چیز کی سزا دی جا رہی ہے؟ توبہ صرف استغفار. اس قوم نے خواہش کی تھی کہ ہمیں تبدیلی چاہیے، ہمیں بہتری چاہیے، ہائے 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 ہائے. اس چیز کی سزا ہے. اور اوپر بیٹھ کے ایسی مار رہے ہیں. یہ جو مہنگائی کر رہے ہیں، لوگوں سے نچوڑ رہے ہیں، اس کا کیا ہے؟ بخاری کو دے دو 50 لاکھ کی جاب، اس کی بہن کو دے دو 50 لاکھ کی جاب، کسی ترین کو لگا دو جابوں پہ، ادھر کر دو ادھر. واٹ از دس؟ یہ بیوروکریسی کا بھی بڑا بڑا ہاتھ ہے سر اس کے اندر، فوج کا اور بیوروکریسی. بیوروکریسی از ریسپانسبل. اور یہ تو کچھ نہیں ہے، جو لولے لنگڑے ہیں، ڈسیبلڈ ہیں، کرپل لوگ ہیں، یہ جو ہے اصل بیوروکریسی فائدے سامنے رہتی ہے، انہوں نے سائن کر دیا ہوتا ہے سیدھا. اب اس بات بڑا چیف منسٹر جو ہے پنجاب کا، وہ اس کے لوگ کہہ رہے ہیں کہ اس کو فائلیں نہیں پڑھنی آتی. شاباش ہے. فائلیں بیٹے سے پڑھنی نہیں آتی، وہ نہیں جانتے نہیں ہیں. اب سوچیے یہ کتنا بڑا کریش اور کتنا بڑا المیہ ہے کہ آپ کے جرنیلوں کا باس جو ہے وہ انڈر میٹرک ہے، پرنس تک یہ دفعہ انڈر میٹرک. یہ جرنیل کس منہ سے اس کو سلوٹ کرتے ہیں، کس منہ سے اس کو لگایا گیا ہے؟ صحیح بات ہے. ایک دو کی کہانی نہیں ہے، بے شمار کی کہانی. کہاں کا انہوں نے غلط لوگ لگائے ہیں. صرف اس لیے اپنی ان کو ملک سے، کسی کو بھی ملک سے نہیں ہے، یہ باتیں کرتے ہیں. یہ تو بہت انشاءاللہ بہترین پول کھلنے والے ہیں، ان کے مزید کھلیں گے. اتنی ان کی دہڑنی ہونی ہے کہ کوئی نہیں پاکستان کے نہیں سوچتا، صحیح بات ہے. کوئی پرائم سے پاکستان نہیں سوچتا، کوئی وزیر نہیں سوچتا، کوئی بڑا ہوتا نہیں نہیں سوچتا. وہ سب پیچھتا ہے. پاکستانی قوم کے لیے کسی کے دل میں کوئی پیار محبت کسی قسم کا کچھ نہیں ہے، کوئی احساس نہیں ہے. صحیح بات ہے. پتہ نہیں کیا ہوگا حسن، پتہ نہیں یہ لوگ کس طرف جا رہے ہیں، یہ کس طرف کو جا رہے ہیں، یہ لوگ، یہ پاکستان کا سسٹم کس طرف کو جا رہا ہے، کوئی سمجھ نہیں آتی. ایسے نہیں کیا ہوا، ایسے نہیں کیا ہوا.
اور وہ شخص سندھ کا گورنر ہے. انسان کہتا ہے میں اس دنیا میں زندہ کیوں ہوں, یعنی کہ ہم کس دنیا میں زندہ ہیں, ہم اس دنیا میں زندہ کیوں ہیں جہاں یہ کچھ ہو رہا ہے. ایک ملک چلانے کے لیے اس کے عام ترین عہدوں پہ ان پڑھ اور چائے اٹھائے. صحیح بات ہے. پچھلے بھی کرتے رہے ہیں. معاشی میں کون سا کوئی وہ کہہ رہے معاشی میں فساد کٹے پنجے جاہل ان پڑھ وزیر لگائے تھے, منافع بانڈ کے پاس کہتے ہیں میں نے غلطی کا کی, انہوں نے کہتا ہے مجھے کیوں نہیں ڈالا. اور مشرف نے جو ہے ہر ٹٹو پنجو شیخ رشیدے جیسے ٹکے کے آدمی کو, چھوٹی شاہ جیسے ٹکے کے لوگوں کو تم نے وزیر اعظم بنایا. وہ سیٹ ہے وزیر اعظم کی ہے کوئی کسی کتے کے بچے کی سیٹ ہے, کسی ٹیکسی خانے کی سیٹ ہے کیا جس کو اٹھا کے چاہتے ہیں وہ اٹھا کے لگاتے. دیکھتے ہیں اس بندے سیٹ اتنی بڑی سیٹ ہے, وہ اتنی بھاری سیٹ ہے, اس پہ شیٹا کے لگا دیا, زرداری نے پریزیڈینٹ لگا دیا. اور پھر وہ کہتا ہے مشرف میں نے کوئی غلطی نہیں کی. معاشی کہتا ہے مجھے کیوں نکالا, کیونکہ زرداری صاحب کچھ اور بولتے ہیں. المیہ ہے, ملک کے ساتھ المیہ اس ملک کے ساتھ المیہ ہے, بہت بڑا المیہ ہے, بہت جس کل سے دیکھو اس کل سے اس المیہ ہے, جس طرف سے دیکھو کیٹاسٹرافی, زبردست کیٹاسٹرافی ہے اس ملک کے ساتھ اور قوم کے ساتھ. آپ وہ دیکھ رہے ہیں ہم کتنے برفی کہہ رہے ہیں, ابھی کہہ رہے ہیں یہ باہر کے ملکوں میں کیا حالت کو ٹھیک ہو رہی ہے, کچھ بھی حالت ٹھیک نہیں ہو رہی ہے. کوئی حرام کار حرام زادے سفیر بیٹھے ہوئے ہیں, کوئی میسری کر کے فری بنا ہے, تو کوئی جیولی کر کے, تو کوئی سیاسی بنیادوں پہ سب بیٹھے ہوئے ہیں, پوری بیٹھے ہوئے ہیں. کوئی اور بتا دے کہ کسی ملک میں کسی ایمبیسی نے پاکستان سے کچھ کام کیا جو آؤٹ اسٹینڈنگ کام نظر آتا ہو. پاکستان پیسے بھی بیڑا فرق ہو چکا اس کا. کوئی آؤٹ اسٹینڈنگ کوئی کام نہیں ہے, آؤٹ اسٹینڈنگ کوئی کام نہیں کسی قسم کا بھی, کوئی آؤٹ پٹ نہیں ہے, کوئی آؤٹ پٹ نہیں ہے, کچھ نہیں ہے بھائی. یہ لوگ نہ ہی کوئی انپٹ ہے نہ کوئی آؤٹ پٹ. کوئی کام نہیں کر رہے, کسی قسم کا کوئی کام نہیں ہے. دکھتا ہے کام, دکھتا ہے نا, کام نظر آتا ہے. جب کام ہوتا ہے نا, جو سفارت خانے میں کام ہوتا ہے نا, سفارتوں میں کام دکھتا ہے, کام نظر آتا ہے, سمجھے نا. ہاں, اس کی آؤٹ فٹ ان فٹ نظر آتی ہے, پتہ لگتا ہے کہ بندے بیٹھے ہیں. کیا کرتے ہیں, بانڈ بلا لیتے ہیں, گانے والا بلا لیتے ہیں, کوئی نسلی پاٹنر بلا لیتی ہے, ناچ گانا کرتے ہیں. وہ جو بیچارے ٹکو پٹو کے سب پاکستانی ہیں وہاں پہ کمیونٹی, وہ بلا لیتے ہیں, ناچ گانا کے فوٹو کھینچا لیتے ہیں. بڑا ویسے بڑا کام کر دیا. کوئی سب یہ ملک کے لیے کیا ہو رہا ہے, یعنی ملک پاکستان کے لیے تم عالمی سطح پہ یا جس ملک میں تم سفیر ہو یا تم سفارت خانہ چلا رہے ہو, وہاں اس ملک کے ساتھ تم نے پاکستان کے لیے کیا تشتری کی ہے, اس کی آؤٹ پٹ کیا ہے. زیرو باجی, زیرو ہے. ا بگ زیرو, بگ ون زیرو, بڑا زیرو ہے, بڑا زیرو. کچھ نہیں کیا, متکے لگا کے بیٹھے ہیں سفارت خانوں پہ. کیا ہے, متکے لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں. بس جو وہاں پہ پارٹیاں بازیاں چل رہی ہیں, اس پارٹی کے بندوں کو بلا لو, اس کو نہیں بلا لو, فلانی پارٹی کو بلاؤ, اس کو نہیں بلاؤ. پھر وہاں پہ سیاست چل رہی ہے, اس کے اندر کون کس کو پسند کر رہا ہے, وہ ان چکروں میں لگے ہوئے ہیں. کون سی پارٹی کے لوگ ہیں ان کو ہار جانا چاہیے. جب یہ ہو جائے نا, کیا کہتے ہیں, بڑے بڑے یہ جو ہوتے ہیں تہوار ہوتے ہیں, ان پہ سب کو بلا لو, نعتیں کروا لو, وہ کیا نام ہے اس کے فنکشن کرا لو, اس کے بعد کھانا پینا کر لو. یہ نوع کام ہے. یہ اسکولوں کالجوں میں ہوتا تھا, ہم کبھی دیکھتے تھے یہ چیزیں اسکول کالجوں میں. ہاں, یہ اسکول کالج میں ہم دیکھا کرتے تھے کہ اس طرح فنکشن ہوتے تھے. ہاں, یہ لوگ یہ جو ہے وہ لیول لے کے بیٹھے ہوئے ہیں بس. اچھا, جو چار بندے جو ہیں وہ اگر کسی سفیر کے ساتھ ان کی گٹمٹ پکی ہے تو وہ کہے گا اچھا جی فلانے نے بلا لو, فلانے نہیں بلانا, فلانے نے بلا لو, فلانے. اچھا ٹھیک ہے جی. پھر اس کے بعد سیاست شروع ہو جاتی ہے. پھر اس کے بعد اندر پاکستانی کمیونٹی کے اندر جو ہے وہ فائٹیں شروع ہو جاتی ہیں. پھر وہ جو اچھا جی انہوں نے بلایا, سانو نہیں بلایا, اچھا جی یہ ہے وہ ہے. کنجر پنا جو تھا نا, کنجر پنا اور گدی سیاست اور کنجر پنا, یہ کنجر پنا ہوتا ہے باہر کی جتنے بھی ممالک کے اندر, ابراڈ میں جتنے بھی ایمبیسیاں ان کے سفارت خانوں میں, پاکستان کے جو سفارت خانے ہیں ان کے اندر یہ کنجر پنا ہوتا ہے. اور یہ کنجروں والا کام کرتے ہیں, مطلب پریکٹیکلی کنجروں والا کام ان کے پاس ہوتا ہے, سمجھے نا.
تو یہ بانڈ ہوتے ہیں نا، بانڈ ہو گئے، یہ کمین ہو گئے، یہ جو ہوتا ہے نا، یہ جو اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں، یہ اس پوسٹوں پہ وہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. تو جو اسی لیے اکثر جو سفیر ہیں، کچھ تو آتے ہیں نا کادر سے آتے ہیں، کچھ اپنے اس پہ آتے ہیں حساب سے. کچھ سفیر جو ہوتے ہیں وہ لگائے جاتے ہیں. مثال دیتا ہوں، اب امریکہ میں آپ ملیہ لودھی کو سفیر امبیسڈر ٹو یو ایس لگائیں گے، جو بے نظیر نے لگایا تھا. کیا اس کا بنتا تھا؟ وہ کیا کام کرے گی؟ اس کو کیا پتا ہے؟ بیڑا غرق ہوا. سرکاری نے وہ شیرین کیا نام ہے، وہ جو بشرا، میں اس کو نام سالی کا بشرا رحمان ہے، اپنی کیا نام، وہ جو آج سینٹ میں بھی ہے، چوئی سی ہے. بشرا رحمان ہی ہوگی، بشرا رحمان ہوا نام، اور کیا ہونا ہے؟ میں نے یہ نام سنا ہے بشرا رحمان. نہیں رحمان نہیں، بشرا کوئی ایسی بنے شیری ہے کہ پتہ بشرا ہے، ایسا کیا نام ہے، چوئی سی ہے وہ. اچھا. تو آج سینٹ میں شاید سب سے خلاف میں ہے یا کیا، وہ اس کو مجھے اطلاع بھی ہے. اب آپ بتائیں اس کو لگایا امبیسڈر سب سے امپورٹنٹ ملک میں، تم اس کو لگا رہے، اس کی آؤٹ پٹ کیا تھی؟ زیرو. کچھ نہیں وقت دور میں. صحیح بات ہے. اپنا ایک اور بھی 2-3 نام چلنا. تو مقصد میرا صرف کہنے کا یہ کہ یہ جو ہے، یہ جب آپ اس سے کریں گے تو ملک کے لیے کہاں سے کام، جب پروفیشنلزم ہی ختم ہو گیا ہے، مطلب ایک ذمہ داری کا احساس ختم ہو چکا ہے. آپ کی پوسٹ جو ہوتی ہے وہ سیاسی پوسٹ ہوتی ہے، سیاسی طور پہ آپ کو تعینات کیا جاتا ہے، تو آپ کہتے ہیں کہ وہ ملک سے زیادہ تعینات کرنے والے باس کے پروجیکٹ کریں گے یا اس کے لیے کیمپین کریں گے، تو ملک کا تو سلسلہ ایک طرف رہ گیا نا. صحیح بات ہے، بالکل صحیح ہے. آپ اپنے پارٹی ہیڈ کو سپورٹ کر رہے ہیں، آپ کی توجہ ادھر ہے، تو آپ بھی امبیسڈر کیا کر سکتے ہیں؟ یہی تباہیاں آئی ہیں نا، یہی تو چیزیں آئی ہیں. صحیح بات. اس نے زرداری نے جو کیا تھا، اس کا جرم ہے اتنا بڑا. یہ عورت کا کیا لینا دینا تھا جس کو آپ پاکستان بولو گے نا؟ پاکستان میں سیٹوں کو ان لوگوں نے، مجھے لفظ نہیں مل رہا، کوئی ذریعہ اتنی لفظ نہیں مل رہا کہ میں وہ بنا کے رکھ چھوڑا ہے. چاہے وہ پرائم منسٹر کی سیٹ ہو، چاہے وہ صدر کی سیٹ ہو، چاہے وہ وزیر خارجہ کی سیٹ ہو، اس کو حجا ربانی گھر کی اوقات کیا تھی. ایک ملک ہے پاکستان، کوئی ٹٹی خانہ نہیں ہے، کوئی کنجر خانہ نہیں ہے، کوئی چھوٹا سا کوئی ادارہ نہیں ہے، ایک ملک ہے. اس کا وزیر خارجہ تم حجا ربانی گھر کو لگا رہے ہو، تمہیں شرم آتی ہے؟ زرداری نے اس کو لگایا، اوقات نہیں تھی. سب ان کی پالیسیز ہے نا، قدروں سے، ان کی اوقاتوں سے، ان کی ذاتوں سے بہت بڑی ہیں سیٹیں، مگر ان لوگوں نے ان سیٹوں پر بیٹھ کے ان سیٹوں کے قد چھوٹے کر دیے. ہاں، سیٹوں کا قد چھوٹے کر دیے واقعی. اس کے نتائج کو بھگت رہی ہے. یہ تو بیچارے بڑے سیدھے سادھے نابیل ہو گئے نا، جن کو پتہ نہیں ہے، جو گالیاں لکھتے ہیں کہ ملک کا جنازہ کس طرح سے نکلا ہے. اگر ان کو پتہ چل جائے نا کہ ان کے سربراہ کیا کرتے رہے ہیں، اور آج بھی جو پی ٹی آئی کے سربراہ کیا کر رہا ہے، کس طرح ملک کا جنازہ نکال رہا ہے، اور یہ سب باتیں ہیں، یہ سب باتیں ہیں. ہم یہ کر دیں گے، ہم وہ کر دیں گے، یہ سیٹل ہونے کے نام پر 5 سال نکال کے یہ جا وہ جا ہو جائیں گے، اور بانے بازیاں، ہر چیز کا عذر، ہر چیز کا ان کے پاس جواب ہے، ہر چیز کا یہ جواب دینے میں بڑے ماسٹر ہیں. ہر چیز کے کوئی نہ کوئی جواب نکال لیتے ہیں. اتنے شیطانی جن کے لوگ ہیں، باریاں عذر دے کے نکل جائیں گے. ہاں، باریاں لگائی ہوئی، باریاں سب نے باریاں لگائی ہوئی. ہمیں کوئی لکھ رہا تھا، کہتا ہے صبر کرو آپ کی باری آئے گی. تو کمنٹ میں نا میں بلا کہہ رہے ہاں جی صبر کریں، ابھی آپ صبر کریں، آپ کی باری آئے گی. جیسے بلا پتر جس دن ساری ہماری باری آئی نا، اس دن پھر جو ہے ہر چیز جو ہے لملیٹ ہو جائے گی. یہ کہ لوگ سوچ دیکھیں، ہاں، کہ لوگ پتہ کہ باریاں لگی ہوئی ہیں، باریاں لگی ہوئی ہیں. میدان میں تو اس کی باری آتی ضرور ہے. اور اگر سوچ ہے لوگوں کی یہ کہ باریاں لگی ہوئی ہیں، تو پھر دیکھو نا، اگر یہ بات حسن کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ کس قدر کمینے لوگ ہیں کہ جب پتہ ہے کہ باریاں لگی ہوئی ہیں تو پھر غلط لوگوں کے پیچھے نہیں جانا چاہیے، ان کو سپورٹ نہیں کرنا چاہیے. پھر کرتے ہیں، خود ہی اپنے پیر پہ کلاڑی مارتے ہیں، خود ہی اپنے پیر پہ کلاڑی مارتے ہیں، خود ہی روتے ہیں. ہے جی.
کہ عوام کا کیا قصور ہے جب آپ نے اس کو اتنے بڑے خواب دکھائے ہیں, لوگوں کو ہر بندہ کہتا ہے جاب ملے, گھر میں روٹی آئے, کوئی اچھے اچھے خواب دیکھتے ہیں, ملک میں چینج آئے گا, کچھ نیا سسٹم آئے گا, ظالموں کے ہاتھ توڑے جائیں گے, پولیس گردی نہیں ہوگی, تشدد نہیں ہوں گے, فسادات نہیں ہوں گے, کیا کہتے ہیں وہ ختم نہیں مچا ہوا ہوگا, حالات ٹھیک ہوں گے, چیزیں جو ہیں انسانوں کی قوت خرید میں ہوں گی, مہنگائی نہیں ہوگی, یہ ہوگا وہ ہوگا. یہ خواب جب آپ کو کوئی دکھاتا ہے اور اتنے دھڑلے سے دکھاتا ہے اور 5 سال دن رات ایک ہی مالا جپتا ہے تو عوام کا مائنڈ بن جاتا ہے نا. وہ دیکھو خواب تو ہم بھی دکھاتے ہیں لیکن سچی خواب دکھاتے ہیں. تو ہماری خوابوں جو ہم خواب دکھاتے ہیں جس میں ہم پریکٹیکل کام کریں گے وہ ان کو نظر نہیں آتا. جو کہ ہم لوگ جس طریقے سے کام کریں گے یا جو ہم کرنا چاہتے ہیں, جس طریقے سے سیٹ اپ کرنا چاہتے ہیں, وہ بھی تو ایک خواب ہے, فی الحال خواب ہی ہے نا, لیکن اس کو ہم پریکٹیکلی کریں گے تو وہ اس میں اور ان کے خوابوں میں فرق ہے. تو ان کو وہ چیز نظر نہیں آتی کیا, وہ محسوس نہیں کرتے اس چیزوں کو. وہ جب یہ سوال ہم لوگوں سے تب کریں گے جب ہماری بات ان کے لیول پر, ان لوگوں کے جتنے ان لوگوں کی بات جس لیول پہ دنیا تک پہنچی تھی ہماری پہنچے گی, اور لوگوں نے ہمیں لبیک نہ کہا. اگر لبیک نہ کہا تو ہم کہیں گے. ابھی تو لوگوں کو آہستہ آہستہ پتہ چل رہا ہے نا, ہمیں پہلے وہ لیول تو دیں. کہتے کھوتا گھوڑا جو ہے, کھوتا اور گھوڑا نہیں, گھوڑا اور گھوڑا دوڑاؤ. ہاں میدان میں دو گھوڑے کو جو دوڑاؤ گے یہ مقابلہ کرو, وہ بات نہیں ہوتی ہے. ایک جتنا دو, ایک جتنا موقع دو, پھر دیکھو کہ کون جیتتا ہے. تو جب موقع یہ ہمارا لیول وہ ہوگا جس لیول میں یہ لوگ بولتے تھے دنیا سنتی تھی, اس لیول پہ جب ہماری بات جائے گی اور لوگ لب بیک نہ کریں تب ہم کہیں گے کہ لوگ جو ہیں دے آر نیوسنس. میں نہیں سمجھتا کہ اس لیول پہ جب ہماری بات جائے گی اور لوگ لب بیک نہ کہیں, وہ ضرور کہیں گے لب بیک. لب بیک تو ان کو کرنا پڑے گا حسن. بات یہ ہے اس قوم کو لب بیک کرنا پڑے گا ہمارے ساتھ. یہ تو ایک دن لب بیک کر کے ہی رہے گی کیونکہ اتنا ان کے ساتھ ہو رہی ہے یہ کہ جوتڑوں پہ ہاتھ رکھ کے دیکھ رہے کہ ہمارے ساتھ ہو گیا رہی ہے. پہلے تو دیکھا ہے انہوں نے ان کے ساتھ جو زیادتیاں ہوئیں, پہلے سے پس رہے ہیں, ڈوب رہے ہیں, برباد ہو رہے ہیں. اوپر سے نیا پاکستان والے نے آ کے ان کا کچومر نکالنا شروع کیا. تو ابھی تو لب بیک یہ کہیں گے پاکستان عوامی انقلاب پائیم کو. ان کو لب بیک کہنا پڑے گا, یہ کہیں گے نہیں, ان کو کہنا پڑے گا لب بیک پاکستان عوامی انقلاب مومنٹ پائیم, لب بیک پاکستان عوامی انقلاب مومنٹ پائیم, لب بیک. یہ کہیں گے تو ان کی جو ہے وہ تقدیریں بدلیں گی, ورنہ یہ پستے رہیں گے بھائی صاحب. یہ لوگ سدھر جائیں گے تو اچھا ہے, سدھر جائیں, نہیں سدھریں گے تو پھر ان کے ساتھ وہی ہوگا جو بھی ہو رہا ہے ان کے ساتھ. نعرہ یہ ہے السلام علیکم یا اہل الانقلاب. بالکل, السلام علیکم یا اہل الانقلاب. لبیک, اللہم لبیک, لبیک اللہم انقلاب. بالکل. جس دن یہ لوگ یہ بولیں گے اس دن ان کی کیا کہتے ہیں یار, ایک لفظ ہوتا ہے, سینٹنس ہوتا ہے ایک وقت کہ ان کا وہ ہوگا, کیا کہتے ہیں سینٹنس بھی اتنی باتیں سمجھیں گے. ان کی قسمتیں بدل جائیں گی, ان لوگ کی سب چیزیں صحیح ہو جائیں گی اگر یہ لوگ واقعی. لیکن ابھی ان سے کوئی گلہ نہیں ہے, ہمیں لوگوں سے کوئی گلہ نہیں ہے کیونکہ ان کو اتنا دھوکہ دیا گیا ہے. اس دفعہ جو دھوکہ دیا گیا, ہم بار بار کہتے ہیں یہ ہسٹری کا سب سے بڑا دھوکہ تھا. یہ انہوں نے اس شخص کو قائد اعظم سے جا کے ملا دیا تھا. ٹھیک ہے, اتنا بڑا دھوکہ تھا اس کو جا کے ملا دیا کہ اس نے بنایا تو اس نے کیا کیا, نہیں اس سے بنایا, وہ اس سے بنایا, یہ سنوارے گا, اس نے سنوارا. اس لیول پہ لوگوں کی امیدیں چلی گئی تھی اور اب وہی چیز کریش کر گئی ہے. اور اس کو ایسے جوتے پڑے جیسے گاندھی کو پڑتے ہیں جوتے, مطلب وہ گاندھی بن گیا, قائد اعظم ہو گئے. مطلب پاکستانی تو گاندھی سے دفن کرتے ہیں, تو وہ قائد اعظم کے لیول سے کتنا 4 ہفتے میں گر کے تو گاندھی بن گیا وہ. تو مقصد کہنے کا یہ ہے کہ یا گاندھی اسی نفرت کر رہے ہیں اس کے ساتھ. تو پھر آپ خود سوچ لیں کہ میں دماغ میں بولنے لگا تھا, ضرورت سی بات ہے. تو بہرحال مقصد میرا کہنے کا یہ کہ یہ جو ہے نا بڑی زیادتی ہوئی ہے. بس حسن بہت زیادتی ہوئی ہے اس قوم کے ساتھ, بہت دھوکہ ہوا اس قوم کے ساتھ. یہ لوگ چاہے اس کی اپنی پارٹی کے لوگ ہیں نا, وہ بھی سرستان ہیں. ٹھیک ہے جی, اس کی اپنی پارٹی کے لوگ دکھائے ہیں سڑکوں کے اوپر,
شاید وہ ویڈیوز بھی لگائی ہیں جس پہ کس کے اپنی پارٹی کے لوگ اس کے پتلے جلا رہے ہیں، اس کے ٹائر جلا رہے ہیں، اس کے جوتے مار رہے ہیں، اس کے اپنی پارٹی کے لوگ. دیکھا ہے میں نے، بڑا کریش دیکھا ہے میں نے، دیکھا ہے، بہت بڑا کریش ہے، بہت بڑا کریش ہے. جوتے مار رہے ہیں اس کی، پتہ نہیں کیا کیا ہو رہا ہے. بڑا عوام کے اعتماد و بھروسے کے ساتھ جو کریش ہے جس کو ہم پیٹ رہے ہیں وہ یہ ہے کہ عوام کے ساتھ جو دھوکہ ہوا ہے، یہ دھوکہ ہے، یہ فراڈ کیا انہوں نے، یہ بہت بڑا فراڈ ہے. یہ ہسٹری معاف نہیں کرے گی، تاریخ معاف نہیں کرے گی. عوام کی چیخیں نکال دی انہوں نے چند ہفتوں میں، لوگوں کے گھروں پہ چولے بجھا دیے، غریبوں کے جو ان کے ٹھکانے ہیں وہ برباد کر دیے، ان کے روزی روزگار چھین لیے، اور جو قانون کے چاچے بنتے ہیں وہ اتنے ہاتھ چھوٹے کے دیے کہ جگہ 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 کراچی ٹو کے پی کے عام آدمی کے اوپر ہاتھ اٹھا رہے ہیں پولیس والے، سڑکوں کے اوپر سامنے، جن کا کام ہے آپ جانا، جن کا کام سے ٹریفک کو کنٹرول کرنا ہے، وہ ہاتھ اٹھا رہے ہیں. چترول کرے کوئی دوسری پولیس کر رہی تو کہتا ہے جی ان کا کام یہ ہے. یہ اتنے چند ہفتوں کے اندر اتنے دلیر ہو گئے، اتنے بے باک ہو گئے جن کو کسی حکمران کا ڈر نہیں رہا. صحیح بات ہے. عوام کی سوچے کہ جس کے اوپر کوئی ٹریفک وارڈن نہیں، دوسرا یا تیسرا یا ٹریفک پولیس والا ہاتھ اٹھا رہا ہے، اس شخص کو عدم تحفظ کا کیا لیول ہوگا اس کا. ایگزیکٹلی بالکل پرفیکٹ. اگر اس پہ ہاتھ اٹھا رہا ہے تو پیچھے 10 گاڑی گئی، وہ سوچتا ہوں کل ہم پہ بھی اٹھا سکتا ہے. ہاں بالکل. عدم تحفظ کی لہر کیا کسی نے نوٹس کیا؟ کیا کسی حکمران نے، کسی صوبائی حکمران نے یا مرکزی حکمران نے نوٹس کر کے کیا ان کو نوٹیفکیشن جاری کیا کہ کوئی شخص کسی پر ہاتھ نہیں اٹھائے گا؟ ٹریفک والا کوئی کسی پر جتنا مرضی چلان کرو جو مرضی کو ہاتھ نہیں لگانا. صحیح بات ہے. نہیں کیا کیونکہ ان کی بلا سے مارتے پبلک کا کوئی انٹرسٹ ہے. جا کے دیکھیں پرائمری ہاؤسوں کے اندر یا جہاں یہ حکمران بیٹھے ہوتے ہیں وہاں کے للے تلے ان کو خبر ہی نہیں ہوتی کہ عوام کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. کسی اتنا دور کر دیتی ہے، اس کے اپنے لوگ اتنا دور کر دیتے ہیں عوام سے. توبہ 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 استغفار توبہ. میں کہتا ہوں توبہ ہی توبہ ہے. توبہ توبہ استغفار. انتہا ہو گئی ہے. پاکستان کے لوگوں کو ایک بات اچھی طرح سے سمجھنی پڑے گی، آخر کار سمجھنا پڑے گا ان کو. اس پوری جو مرضی کرتے ہیں، ابھی ادھر سے جوتے پڑے ہیں، پھر نوازی کی تعریفیں شروع کر دی ہیں، ادھر سے جوتے پڑے لاوے خود ہی گھوم رہے ہیں، خود ہی عوام خود نہیں نکلنا چاہتے ان چیزوں سے. ان لوگوں کو اس چیز کو سمجھنا پڑے گا. نہ ہی فوجی جرنیل، نہ ہی آمریت، نہ ہی جمہوریت، اور نہ ہی کوئی دوسری قسم کی گورنمنٹ کسی بھی طرح کی اس ملک کے لیے کبھی بھی صحیح نہیں ہے. اس ملک کو نہیں کھڑا کر سکتی. اس ملک کو ایک دفعہ ہسٹری میں، ایک دفعہ تاریخ میں، ایک دفعہ اس ملک میں انقلاب کو آنا ہی آنا ہے. انقلاب ایک ایسی چیز ہے 70 سال میں آزمائی نہیں گئی. تو اس خطے میں، پاکستان کے خطے میں یہ انقلاب جو ہے یہ سسٹر انقلاب ہوگا ایران کے انقلاب کا، کہ ایران کے انقلاب کے بعد پاکستان میں انقلاب آیا، اور پاکستان کے انقلاب کو دیکھتے ہوئے ایک دن آئے گا تو ہندوستان میں بھی آئے گا. لیکن اس وقت پاکستان کی ضرورت ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہو سکتا. یہ چہرے 70 سالوں سے بیٹھے ہوئے ہیں، پچھلے 35 سالوں سے بیٹھے ہوئے چہرے ہر ادارے میں بیٹھے ہوئے ہیں، 30 سالوں سے بیٹھے ہیں، 25 سالوں سے بیٹھے ہیں. ادھر سدھر ہوتا ہے، ادھر سدھر ہوتا ہے، ادھر ہیڈ بن جاتا ہے، ادھر ہیڈ بن جاتا ہے، وہ ہل رہے ہیں. تو آپ کیسے ملک کے سسٹم کو ٹھیک کر سکتے ہیں؟ صرف انقلاب ہے جو بیک جنبش قلم، بیک جنبش ابرو بنا کے رکھ دے گا. اس فیڈرل سیکٹریوں کو، اس لائن کی فیڈرل سیکٹری کو اڑا دو، ادھر کے او ایس ڈی اڑا دو، ادھر کے آفیسر آف اسپیشل ڈیوٹی اڑا دو، ادھر کے سفارتکاروں کو سب کو بولو 24 آورز میں ملک میں رپورٹ کرو، اور جتنے آئے ان سب کو جلدی ریٹائرمنٹ پہ گھر بھیج دو. ان کی اور اس کے بعد ان کو ٹرائی کرو، ان کی کارکردگی ٹھیک نہیں ہے، ان کو پینشن مت، ان کو بولتی مت، ان کو زندہ رکھو، مگر ان کو ذلت کی زندگی دو. یہ انقلاب میں ہوتا ہے. یہ کر سکتے ہیں؟ جمہوریت کر سکتے ہیں؟
امپاسبل ہے، امپاسبل کبھی نہیں اسمبلی نہیں ہونی چاہیے، اسمبلی کی ضرورت نہیں ہے. اسمبلی کا 1 مہینے کے خرچے سے آپ 2 ڈیم کھڑے کر سکتے ہیں. ایسا ہی ہے، بالکل ایسا ہی ہے، یہ پھر بالکل. کہتے ہیں 10 روپے دے دو، 10 روپے دے دو، اللہ کے نام پہ دے دو، تم 1 پیسہ دو گے وہ 10 لاکھ دے گا. غریبوں کی سنو، جسٹس کی سنو وہ تمہاری سنے گا، عمران خان کی سنو وہ تمہاری سنے گا. بھیک منگی بیکاریوں کے 10 روپے جمع کرو، سیدھا سیدھا اسمبلیاں ڈیزالو کرو. ان کی ضرورت نہیں اس ملک کو. اور اس پیسے سے راتوں رات ڈے نائٹ کام کر کے ڈیم کھڑے کرو. نہیں کر سکتے یہ ایگزیکٹونیس، یہ جو جس کہتے ہیں ایڈمنسٹریشن، کیا جمہوری حکمرانوں میں آ سکتی ہے؟ امپاسبل، جمہوریت میں آ سکتی ہے؟ کبھی نہیں، کبھی نہیں، جمہوری عمل میں ہو سکتا ہے؟ امپاسبل، امپاسبل، امپاسبل. صرف انقلاب میں ہو سکتا ہے. صرف انقلاب میں ہو لوگوں کو سکتا ہے. سمجھنا پڑے گا. ایک آرڈر، یہ نہیں ہوتا حکمران جو ہے وہ چس پی کے سوتا رہے. ایک جگہ پہ اگر آپ تک حکمران تک بات پہنچ گئی، کسی جگہ پہ کسی نے ایک عام شہری کو تھپڑ مارا ہے تو اگلے دن نوٹیفکیشن جاری ہوتا ہے. اس کو انقلابی کام کہتے ہیں. نوٹیفکیشن جاری ہوتا ہے کہ کوئی شخص، کوئی پولیس والا کسی کو ہاتھ نہیں لگائے گا. ٹریفک کے اوپر، سڑک کے اوپر لگائے گا تو صرف چوک پر لٹکا دیا جائے گا. دیکھیے یہ ہوتی ہے سیریسنس ود دا ایڈمنسٹریشن آف گورنمنٹ. آپ کی قوم سے کنسرن، لوگوں سے پیار، عوام کے ساتھ کنسرن. یہ ہوتا ہے حکمرانوں کا کہ امیڈیٹلی نوٹس لے کے ایک حکومت جو ہوتی ہے وہ ایک نوٹیفکیشن دیتی ہے، سب ٹھیک کر دیتی ہے. صرف ایک کاغذ کے ٹکڑے پہ وہ سب جگہ نوٹیفکیشن بھیج دے اور ٹی وی چلا دے خبر کہ یہ چیز حکومت نے نوٹیفکیشن جاری کر دی ہے. کوئی شخص، کوئی پورے ملک کے طرز میں کوئی بھی سڑک کسی عام آدمی کو ہاتھ نہیں لگائے گا کیونکہ حکومت کا حکم جاری ہو گیا. مگر یہ کرنے والے ہو تب نا، یہ صرف انقلاب میں ہوتا ہے. یہ ہم بار بار جو باتیں کرتے ہیں اور ہم چاہتے ہیں لوگ سنیں اور سمجھیں کہ کوئی راستہ نہیں ہے. تم لوگوں کو برباد کر دیا گیا ہے، تم لوگوں کے ساتھ دھوکہ کیا گیا ہے، تم لوگوں کو چیٹ کیا گیا ہے. اگر نہیں کیا گیا تو جا کر دیکھو، تم لوگوں کو مہنگائی کے بم تم پر ڈالے جا رہے ہیں اور اس پیسے سے جو تم لوگوں سے نچوڑا جا رہا ہے کتنے لاکھ روپے پہ کتنے غیر ضروری اور جو کہتے ہیں غیر متعلقہ افراد کو کتنے لاکھ روپے پر منتھ کی جاب میں دے رہا ہے خان. تمہارے پیسے سے قومی خزانے میں تمہارا پیسہ جاتا ہے. تم لوگوں کے گھر اجاڑے جا رہے ہیں، تم لوگوں کے روزگار کے ٹھکانے اجاڑے جا رہے ہیں، تم لوگوں کے روزگار چھینے جا رہے ہیں، تم لوگوں کے بچوں کے موسم والا چھینا جا رہا ہے، تم لوگوں کے چولے بجھائے جا رہے ہیں، تم لوگوں کے نوکریوں سے نکالا جا رہا ہے. اور دوسری طرف عیاشیوں کی انتہا ہے. پھر بھی اگر تم لوگ بس کرائٹیریا نہیں ہے میزان کا، لبرا کا، ترازو کا، کہ تم صحیح اور غلط کو کر سکو، توڑ سکو، تو پھر تم لوگوں کے ساتھ یہ ہونا ہی ہے. یہ سب دیکھنے کے بعد بھی اگر کوئی شخص عمران خان کی تعریف کرتا ہے پھر، اور جو لوگ کہتے ہیں نا ان کو ٹائم جب 2 مہینے میں ان سے مانگ رہے ہیں تو یہ لوگ اچھی طرح کان کھول کے سن لیں. اقدامات یہ بھی ہم نے پہلے بات کی تھی، یہ ان لوگوں کو جواب دے رہا ہوں میں جو اکثر لکھتے ہیں 2 مہینے میں اپنے رزلٹ مانگے. کرنے والے اوور نائٹ کرتے 24 آورس بھی بہت ہوتے ہیں. یہ تو 100 دن کا پلان لے کے آتے ہیں، اس میں تو 0 کام نہیں کیا. حکمران وہ ہوتے ہیں جو وہ کرنے والے جو کام ہوتے ہیں ان کا کام نظر آنا شروع ہوتا ہے. نظر کچھ آ رہا ہے تو تباہی نظر آ رہی ہے. پھر کہتے ہیں ابھی اس سے 2 مہینے رزلٹ مانگ رہے ہیں، یہ تو سارا کچھ الٹا رزلٹ دے رہا ہے، سب کچھ تباہی پھیر رہا ہے. رزلٹ کیا دے گا یہ 2 مہینے میں کون رزلٹ مانگ رہا ہے؟ وہ تو آلریڈی ہر چیز فلاپ کر دی ہے. تو پھر وہ حق درمی ہے تو پھر تم تمہاری نسلیں بکتیں گی اس طرح کے لوگوں کی. مگر گون کے ساتھ آٹے کے ساتھ گون بھی پسے گا. جو لوگ شعور رکھتے ہیں وہ بھی پس جائیں گے بیچارے. مگر یہ کچھ ٹھیک ہونے والا نہیں ہے. ہماری باتیں یاد رکھو، انقلاب ہی ایک راستہ ہے جو تم لوگوں کو سب کچھ نیا دے گا. جو تم روایش وش کرتے ہو نا پاکستانی کی قوم، کہ ہم رات کو سوئے اور صبح اٹھے ہر چیز بدلی بھی ہو، یہ صرف انقلاب میں ہوتا ہے. ہاں ایک بات ہے ویسے
وہ ٹھیک ہے، لیکن لوگوں کے بعد دماغوں میں یہ بھی ڈالنا ہے عمران خان کی طرح یہ نہ سوچ بیٹھیں کہ انقلاب کے اندر یہ راتوں رات جو ہے امیر ہو جائیں گے یا یہ سیٹ اپ ہو جائے گا. ہم پاکستان عوامی انقلاب مومنٹ پائیم کے اندر یہ بات بالکل واضح رہے گی کہ جب ان پاکستان عوامی انقلاب مومنٹ پائیم کا وقت آئے گا تو وہ کیا کہہ رہے ہیں ابھی موقع نہیں ہے. ابھی ہم ان کو جو چیز دکھانا چاہ رہے ہیں، جو سمجھانا چاہ رہے ہیں نا، وہ میں چاہتا ہوں کہ وہ اس کے اوپر تھوڑا سا غور کریں. نہیں، ان کو پہلے پتہ ہونا چاہیے، تھوڑا بہت پتہ ہونا چاہیے، کیونکہ یہ کسی اور وقت میں کیونکہ ہم کر لیں گے نا اس کو. لیکن وہ آپ کی بات بالکل صحیح، تو یاد رکھیے گا، ہم میں پوائنٹ نوٹ کر لوں گا. یہ پوائنٹ ڈیفینیٹلی ہر چیز کو ہم بلیک اینڈ وائٹ میں دکھائیں گے، ہر چیز واش آف کریں گے. انقلاب دھوکہ نہیں دے گا، دھوکہ نہیں دینا. مطلب ہم لوگ دھوکہ نہیں دے سکتے بھائی. بات یہ کہ ہمارے انقلاب میں دھوکہ پبلک کے ساتھ دھوکہ نہیں ہونا چاہیے، بالکل بھی نہیں ہوگا. اس وقت جو ہم بات کر رہے ہیں وہ ہم بات کر رہے ہیں تو جو نظام میں چینج آنا ہے نا، مطلب اس وقت وہ انقلاب میں پاکستان کھڑا کیسے ہوگا وہ ایک الگ موضوع پہ بات کر لیں گے. اس وقت ہم ان کو دکھانا چاہ رہے ہیں، بتانا چاہ رہے ہیں کہ اس وقت کہ اگر انقلاب ہوتا ہے جو تم لوگ ایکسپیکٹ کر رہے تھے اس سے کہ راتوں رات پتہ نہیں کیا ہو جائے گا، وہ صرف انقلاب میں ہوتا ہے. یعنی کہ سزائیں ملنا، جو مجرمانے ملک ہیں، جو حرامیانے ملک ہیں، جو کنجرانے ملک ہیں، جو غدارانے ملک ہیں، ان لوگوں کو سزائیں کیسے دی جائیں گی راتوں رات. یہ میں اصل ان کو بتانا چاہوں تاکہ وہی لوگ ہیں جو اس ملک کا جنازہ نکالنے پر تلے ہوئے ہیں، کیسے ان کی جائیدادیں کانفسکیٹ کی جائیں گی، کیسے ان کے بینک بیلنسز حکومت کے کھاتے میں ڈالے جائیں گے، کیسے ان کے بینک بیلنسز جو ہیں، بینکس جو ہیں، ان کے کیش ان کے گھروں سے اکھاڑا جائے گا، ان کے فرشوں میں، ان کے دیواروں میں چنوایا ہوا خربوں روپے اور ان کے چھپائے ہوئے مال کیسے ان کے تہ خانوں سے نکالے جائیں گے. تو یہ چیز جو ہے یہ راتوں رات ہوگی. ایک ایک بندہ جو ہے جس کو جو انٹچیبل ہے اس کو اگر وہ زیادہ سے زیادہ ٹوٹا کرے وہ 3rd ڈگری دے کے اس سے کیسے پیسے نکلوائے جائیں گے. یہ انقلاب ہوتا ہے، سمجھ میں بتانا چاہ رہا تھا. بس یہ بات ہوتا ہے اوور نائٹ. بالکل جو ہے جانے بالکل صحیح ہے، بالکل کریکٹ، ایکسلنٹ، زبردست زبردست. پاکستان عوامی انقلاب مومنٹ پائیم، واہ. جتنی جلدی سمجھ سکے قوم سمجھ لے، بس باقی ان کی مرضی ہے. اگر وہ حق میں کرتے ہیں، جہالت دکھاتے ہیں، جہالیت کرتے ہیں، رول کے اور برباد اور تباہ ہو کے پھر انہیں سیاستدانوں کے پیچھے بھاگتے ہیں، پھر ان کا یہ ان کی رہی، یہ پھر ان کی قسمت، ان کا نصیب، ان کے کرتوتوں پر مبنی، ان کے اپنے مقدر و نصیب. کئی لوگ خود لکھتے ہیں نا، جیسے بھی قوم نے لکھا ہے نا، پی ٹی آئی کو سب لے کر آ کے بٹھایا، آپ سڑکوں پہ نکل رہے ہیں تو سڑکوں پہ نکل کے ان کے احتجاج کو بھی حکومت جو ان کی دل دادہ حکومت ہے، کیا کہتے ہیں، پیاری پیاری حکومت ہے، وہ ان کے احتجاج کو ڈنڈوں سے روک رہی ہے، ان پر ڈنڈے برسا رہی ہے. آمریت بھی شرما جائے. آمریت میں ہوتا ہے نا کہ آپ ہزارے رائے کی آزادی کی جمہوریت کے نعرے مارتے تو ان کو تو احتجاج، ان کا حق ہے، اور تم ان کے اوپر پولیس کے ڈنڈے، ان کی پولیس کی فوج در فوج ان کو بھیجتے مارنے کے لیے. یہ بات تو ہے، یہ جمہوریت ہے. افسوس ہے بھائی، شرمندی ہے، شرمندہ ہیں ہم، قائد اعظم سے شرمندہ ہیں، اس ملک کے بنانے والوں سے شرمندہ ہیں، اور ان لاکھوں لوگوں جنہوں نے جانے دے کر اس ملک کو بنایا، اور وہ لاکھوں لاشیں جو ٹرین میں بھر کے آتی تھی 47 میں، جو وہاں بچارے کٹ کٹ کے یہاں بھیجی جاتی تھی، ان کی قربانیوں سے شرمندہ ہیں ہم. کہ اس کے لیے تو انہوں نے قربانی دی تھی، اس پاکستان کے لیے جس میں یہ حکمران اور ایسی قوم جس کو اپنا اچھا برائی پتہ نہیں ہے، جو جہالت کی اتنا گہرائیوں میں گری ہوئی، تو ہم تو شرمندہ ہیں بھائی. تو بات صرف اتنا کہنے کی بات ہے کہ 70 سال گزر جائیں یا 80 سال گزر جائیں یا 100 سال گزر جائیں، پاکستان کو بنانا ہے اور اگر اس کا مقدر سنوارنا ہے. کوئی نظام نہیں چاہیے آپ لوگوں کو، آپ لوگ یہ صرف اور صرف انقلاب چاہیے. اس لفظ کو اپنے ماتھوں پہ لکھ لو. جس دن پاکستان کا ہر فرد کامریڈ بن جائے گا نا، انقلاب کا کامریڈ، فخر کرے گا کہ میں کامریڈ ہوں، میں پائیم انقلاب کا کامریڈ ہوں، اس دن اس ملک کا مقدر سمجھ جائے گا. ووٹر ہونے سے نکل جاؤ. ووٹر ہونے میں ذلت ہی ذلت ہے. پہلے لائنوں میں کھڑے ہو کے ووٹ دے کے ذلیل ہوتے ہو، اور پھر بعد میں جب ان کو لے کر آتے ہو تو پھر سڑکوں پہ جہاد کر کے ڈنڈے کھا کے ذلیل ہوتے ہیں. اس سے بہتر ہے باعزت انقلابی کامریڈ بن جاؤ، جس کی کہ عزت ہے،
جس کی انقلاب کے دوران بھی عزت ہوگی، انقلاب کے بعد بھی جو کامریڈ ہوگا، تم فخر سے کہہ سکو، تمہاری ہسٹری کہہ سکے کہ ہم نے پاکستان میں انقلاب برپا کیا تھا، اس کا حصہ تھے، تمہاری نسلیں کہیں میرا دادا جو ہے وہ کامریڈ تھا. صحیح بات ہے، بالکل صحیح ہے، کامریڈ تھا، کامریڈ، پاکستان عوامی انقلاب مومنٹ پائیم کا کامریڈ. اینی ہاؤ، چلو میں تھوڑا ریسٹ کروں حسن، تو اٹس ٹائم ٹو ہیو اے ریسٹ. تھوڑا بہت بڑا کام کرتے ہیں، کام کر کر کے تھک جاتا ہے بندہ، تو جسٹ ہیو اے ٹیک اے ریلیکس، پھر اس کے بعد ملتے ہیں انشاءاللہ. اوکے، اوکے، آل دی بیسٹ. اوکے، آل دی بیسٹ.